السلام علیکم دوستو۔ ترک ایک قدیم قوم ہے جو وسطی ایشیا اور ترکی میں آباد ہے۔ یہ لوگ ترکی زبان اور اس کی قریبی زبانیں بولتے ہیں۔ آج کل ان کی زیادہ تر آبادی ترکی، ازبکستان، ترکمانستان اور قزاقستان کے اندر آباد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترکوں کے متعلق چند سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ ترک آخر کون لوگ ہیں اور ان کے آباء و اجداد کون تھے۔ دوستو، ماوراء النہر کا علاقہ جسے آج ہم ترکستان کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں، مغرب میں بحر حزر اور شمال میں میدانی علاقوں سے اور جنوب میں برصغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ کبھی یہ علاقہ کئی خاندانوں کا وطن ہوا کرتا تھا جو اس علاقے میں بڑے بڑے قبائل کی صورت میں رہا کرتے تھے۔ یہ خاندان ترک یا اتراک کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ ترک 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوئے۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا میں گھومتی پھرتی رہتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیا کرتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں ترکوں نے ایک زبردست سلطنت قائم کی جو تاریخ میں ترکوں کی پہلی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین اور ترکی تاریخوں میں بومین درج ہے۔ بومین کا انتقال 552 عیسوی میں ہوا اور اس کے بعد اس کے بھائی جس کا نام استامی تھا، اس نے مغرب میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب بازنطینی سلطنت اور ساسانی سلطنت ایک دوسرے سے دستے گریباں ہوتی رہتی تھیں اور دنیا کی بڑی عالمی طاقتیں بھی مانی جاتی تھیں۔ استامی اور بومین دونوں الگ الگ حکومتوں کے حکمران تھے۔ اہل چین نے ان کی حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت لکھا ہے۔ 6 صدی عیسوی کے دوسرے نصف حصے میں چین میں سوئی خاندان نے اقتدار حاصل کر لیا اور اس خاندان کے زیر اثر ترکوں کے دونوں سلطنتوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور پھر ان دونوں سلطنتوں کو ٹینگ خاندان نے اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ 50 سال تک محکومتی کے بعد شمالی ترک سلطنت نے آزادی کا اعلان کر دیا اور یہ سلطنت 744 تک باقی رہی، جبکہ مغربی ترکوں کے قبائل میں سے ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سرداروں نے پہلی بار 7ویں ہجری کو خاقان کا لقب اختیار کیا، مگر 737 میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ہی ولید اول کے زمانہ میں شروع ہو گئے تھے اور اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، قاشغر اور تاشقند کے ترکی علاقے فتح کر کے انہیں اسلامی حکومت میں شامل کر لیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اشاعت اسلام کی خاص طور پہ کوششیں کی گئیں تو ماوراء النہر کے بادشاہوں اور سرداروں کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی اور اسی سلسلے میں عبداللہ ابن معمر الیشر کو دعوت اسلام کے لیے ماوراء النہر میں بھیجا گیا اور وہاں کے بعض قبائل مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد ماوراء النہر کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سب سے پہلے عباسی خلیفہ منصور کے زمانے میں ترکوں کو فوج میں بھرتی کیا گیا، لیکن تب ان کی تعداد بہت کم تھی اور فوج میں زیادہ تر ایرانی اور عربوں کا ہی اقتدار تھا۔ مامون الرشید کے عہد میں، جس کی ماں ایرانی تھی، ایرانیوں کا زور بہت زیادہ بڑھ گیا اور جب معتصم خلیفہ بنا تو اس نے ایرانیوں سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد لینا چاہی اور اس نے ہزاروں ترکوں غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیمات اور فوجی تربیت دے کے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ تاریخ دان ایڈورڈ گبن کے مطابق 50,000 ترکوں کو دارالحکومت میں لا کر آباد کیا گیا۔ چونکہ ترکوں کو خلیفہ کی سرپرستی حاصل تھی، سو ان کی قوت اور ہمت میں اضافہ ہوتا گیا اور ترک دستے ممتاز ہوتے گئے، جن میں سے کچھ کو شاہی محافظ اور قابلیت کی بنا پر کچھ کو سپہ سالار بھی مقرر کیا گیا۔
معتصم نے ترکوں کے لیے بغداد سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلہ پر سامرا کے مقام پہ ایک فوجی چھاؤنی بنائی۔ یہ مقام اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے اس جگہ کا نام سامرا سے بدل کر سرمن رائے رکھ دیا۔ اس فوجی چھاؤنی کے علاوہ وہاں وزراء اور بادشاہ کے لیے عالی شان محل بھی بنوائے گئے، اور یوں خلیفہ معتصم نے بغداد میں رہنا چھوڑ کر سامرا میں رہنا شروع کر دیا، جو کہ پھر 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت بھی رہا۔ معتصم کی ترک نوازی کے بعد ترک شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے سامرا میں آ کر آباد ہونے لگے، اور سامرا ایک خوش رونق شہر بن گیا۔ یوں دارالحکومت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، اور اسی تعلق سے ماوراء النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت تیزی سے ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کرنے سے ان کے جرگے اور قبائل بھی مسلمان ہو گئے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج میں بڑھتا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ خلیفہ بغداد کی قسمت ہی ترکوں کے ہاتھ آ گئی۔ تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے بہت سارے خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں ظاہر ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایا تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیں، جن میں ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، ماوراء النہر میں سامانی حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح ترکوں نے مصر میں طولونیہ، ترکستان میں ایلیکیہ، افغانستان و ہند میں دولت غزنوی کی بنیاد رکھی۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی ہجری کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم رہیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی۔